رمضان سے پہلے کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ رمضان کے جو مسائل ہیں انسان وہ سیکھ لے. جو کام اور جو مسائل ہمیں رمضان میں درپیش ہیں ہوں گے اور ہمیں رمضان میں وہ کام کرنے ہیں ان کا علم انسان حاصل کر لے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حکم دیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ آپ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یعنی علم حاصل کرنے کا حکم پہلے دیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اس لیے باب قائم کیا ہے العلم قبل القول والعمل، کہ کوئی بھی کام کرنے یا کوئی بھی بات کہنے سے پہلے علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے. تو جب رمضان کے مسائل ہمیں جو درپیش ہیں اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت نہیں کر سکیں گے جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے، اور ہم عبادت میں اپنی طرف سے چیزیں کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی بجائے بسا اوقات ناراضگی جو ہے وہ مول لے لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کے علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کے بارے میں علماء یہی ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جو آپ پر فرض ہو جاتا ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی آپ پر فرض ہو جاتا ہے. نماز آپ پر فرض ہے تو نماز کے مسائل کو سیکھنا آپ کے لیے فرض ہے. روزہ آپ پر فرض ہے تو روزے کے مسائل کو سیکھنا آپ کے لیے فرض ہے. اور اسی طرح دوسری جو بھی عبادات ہیں، تو عبادت کو کرنے سے پہلے اس کا علم آپ کو لازمی ہونا چاہیے. اگر آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو آپ گناہ گار ہوں گے. اگرچہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس عمل کا جو گناہ ہے وہ انسان کو جہالت کی وجہ سے اٹھ جاتا ہے، لیکن اگر انسان وہ عمل اس کا علم حاصل کر سکتا ہو، اس کے باوجود وہ علم حاصل نہ کرے تو اس کو گناہ ہوگا. کسی ایسی چیز کا آپ نے ارتکاب کر دیا کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کے بس میں تھا کہ آپ اس کے بارے میں علم حاصل کر لیتے اور آپ نے علم حاصل نہیں کیا تو آپ یقیناً گناہ گار ہوں گے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے اتنے آسان جو وسائل اور اسباب آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں ان کے ذریعے سے آپ علم حاصل کر سکتے تھے لیکن نہیں حاصل کیا. تو یہ نہیں کہہ سکتے مجھے پتہ نہیں تھا لہٰذا اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ اس عمل کو جو کوتاہی ہے اس کو تو معاف کر دیں، لیکن یہ جو کوتاہی ہے کہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا یہ کوتاہی معاف نہیں ہوگی، بلکہ اس پر باقاعدہ انسان کو گناہ ملے گا. اس نے ایک فرض کو چھوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر چیز فرض کی. تو رمضان کے جو مسائل ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کون سی اعمال ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، اور اسی طرح جو سحری کے افطاری کے آداب ہیں، مسائل ہیں، ان کو سیکھنا. پھر اسی طرح جو روزہ کب چھوڑ سکتے ہیں کب نہیں چھوڑ سکتے، جو روزہ چھوڑ دیں گے اس روزے کی قضا کی کیا کیفیت ہے. اب کتنے ہی لوگ ہیں بیچارے، وہ بسا اوقات بعض خواتین کے روزے جو رہ جاتے ہیں تو انہیں وہ 10 سال بعد ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ روزے ہم نے رکھنے تھے اور ہمارے اوپر ان کی قضا فرض تھی، تو انہوں نے علم نہیں حاصل کیا. اب ان کو اس جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو جو مسائل ہیں لیکن یہاں پر انہوں نے باقاعدہ جو ان کے پاس علم کے راستے موجود تھے اس کے باوجود علم حاصل نہیں کیا، اس کا انہیں گناہ ملے گا. اس سے پوچھا کیوں نہیں؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس عبادت کو کرنے جا رہے ہیں تو اس کو کرنے سے پہلے آپ کو اس کا علم حاصل کرنا چاہیے. اور یہ تو دنیاوی قوانین میں بات شامل ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہو، مثال کے طور پر اگر کوئی انسان گاڑی ڈرائیو کرنا چاہتا ہے تو پوری دنیا کے عقل مند لوگ یہی کہتے ہیں کہ اسے پہلے گاڑی سیکھنی چاہیے، تکے سے نہیں چلانی چاہیے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ کسی کا علاج کرنا چاہتا ہے تو وہ باقاعدہ اس کا علم پڑھے، اس کے بعد وہ علاج کرے. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں علم ہو باقاعدہ، پھر آپ اس عمل کو شروع کریں. تو اسی طرح اگر کوئی انسان رمضان آتا ہے اس پر روزے فرض ہیں اور اس کو رمضان کے روزوں کے احکام اور مسائل کا نہیں پتہ تو وہ اس بے وقوفی اور جہالت کی وجہ سے گناہ گار ہوگا.